درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور صحابی رسول نے کیا عرض کیا؟ حضور آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، حضور میں درود و سلام پڑھتا ہوں، بتائیے میں کتنا درود و سلام آپ کی ذات پہ پڑھا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یا ابی ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے بھائی جتنا تیرا جی چاہے درود و سلام پڑھ، لیکن ایک بات یاد رکھ، جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا تیرے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ عرض کیا حضور الربع، اگر میں دن کا چوتھائی حصہ درود و سلام پڑھوں کیا میرے لیے کافی ہوگا؟ میرے آقا نے پھر فرمایا یا ابی ما شئت وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، ابی جتنا جی چاہے درود و سلام پڑھ، لیکن جتنا زیادہ پڑھے گا تیرے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر عرض کیا حضور اگر میں دن کا نصف حصہ آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہوں، نصف حصہ دیگر معمولات میں، دیگر عبادات میں مشغول رہوں تو کیسا ہے؟ میرے آقا نے پھر فرمایا بھائی جتنا جی چاہے پڑھ، لیکن جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا حضور دن کے 3 حصے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں، ایک حصہ دیگر معمولات میں، دیگر اپنے وظائف میں مشغول رہوں تو کیسا ہے؟ میرے آقا نے پھر فرمایا یا ابی ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ابی جتنا جی چاہے درود و سلام پڑھ، لیکن ایک گل یاد رکھ، جنہ چوکھا پڑھے گا، جنہ زیادہ پڑھے گا اونا تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی تھی سونیا سارے کم چھڑ کے، سارے وظائف چھوڑ کر، سارے ورد و وظائف چھوڑ کر، سارے معمولات کو چھوڑ کر، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سارا دن ہی ساری رات ہی آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہوں تو کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے بھائی اگر ایسا کرے گا اذا تکفا ہمکا ویغفر لکا ذنبکا، اے بھائی ایسا کرے گا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا بھائی تو ساری زندگی میرے تے درود و سلام پڑھ، اللہ تیری پریشانیاں بھی دور کر دے سی، اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے سی۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سب محبت کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں درود و سلام پڑھتے ہیں، مدینے والے آقا ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخنیاں تے تو کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فرید ایتے ہر کوئی مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ نہایت ہی استوکلائی کالی مرتبت، انتہائی عجز و انکسار کے پیکر، پیر طریقت رہبر شریعت، سیدی و سندی پیر محمد علی قدر القادری الدیولی، زیب سجدہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ گلبہار کلونی، برادر مکرم برادر اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول جلالی زیدہ مجدوب، میرے انتہائی محبتوں کے مرکز برادر اکبر عظیم سناخان رسول، بہت پیاری آواز بھائی محمد عثمان فریدی صاحب، اور میرے دل کے بہت قریب بہت ہی خوبصورت آواز ہمارے اس علاقے کی خلیفہ محمد وسیم القادری صاحب، اور قبلہ شاہ جی جو کہ ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز و محور ہیں۔ آج ہماری اس حاضری کا جو مقصد ہے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی محمد شہباز المدنی، آپ کے والد محترم رانا محمد ارشاد خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے چہلم شریف کے ختم مبارک کے حوالے سے آج میں اور آپ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم کو بھی، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید بات کو اختصار کے ساتھ لے کر چلتا ہوں کہ آج ہم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق جوڑتے ہیں، ہم کوئی رشتہ کسی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو دوست بناتے ہیں، اس کے پیچھے تین جو ہمارے مقاصد جو ہوتے ہیں مد نظر ہوتے ہیں، تین مقاصد یا تین چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں پس منظر میں، جس وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے رشتہ جوڑتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، لنک پیدا کرتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلی چیز جس وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے احسانات بہت مجھ پہ ہیں۔ جو ہمارا محسن ہوتا ہے نا، اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ محسنہ دی قدر نہ کرے وہ بندہ حلالی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو پہلی وجہ ہم اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ جی اس بندے کے بڑے احسانات مجھ پہ ہیں، یہ فلاں اس نے میرا کام کیا تھا، فلاں کام بھی کیا تھا، یہ فلاں وقت بھی میرے کام آیا تھا، اس لیے ہم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ ہم اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا تگڑا ہے، اس کے پاس اسٹرینتھ ہے، پاور ہے، ایم پی اے صاحب ہے، ایم این اے صاحب ہے، کونسلر صاحب ہیں، ہاں جی، انہوں نے گڑیاں دے کے پیچھے بجنے بھی ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، کیوں کہ جب چلو کوئی اوکھا وقت آئے گا یہ میرے کام آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے ہم اس لیے کسی سے دوستی لگاتے ہیں کہ مشکل وقت میں میرے کام آئے، کل کو تھانے کچہری میں جب کوئی نہیں کام آئے گا، چلو جی کوئی طاقتور چودھری صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، انہوں نے جاری لا لی، ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائے۔ اور کسی کے ساتھ تعلق بنانے کی تیسری وجہ یہ ہے، ہم اس لیے کسی سے تعلق رشتہ جوڑتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسین بہت زیادہ ہے، اس نے سیرت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی صورت کو دیکھ کر ہم دل دے بیٹھتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں بھی کئی موجود ہیں کہ جناب زلیخا علیہ السلام کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دل دے بیٹھے۔ یہ سارے قرآن میں اللہ رب العزت نے انشاءاللہ یہ تینوں باتیں جو ہیں میں ثابت کروں گا۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ احسانات کی وجہ سے، دوسری یہ کہ مشکل وقت میں فلاں بندہ میرے کام آئے گا اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں، تیسری یہ کہ یہ حسین بہت زیادہ ہے، کسی کو دیکھا کہ ظاہری حسن و صورت کو دیکھ کر اس کو ہم دل دے بیٹھتے ہیں، پھر اس کی خاطر دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ آئیں ذرا ہم محبت کے ان تینوں پہلوؤں کو ترازو میں رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری محبتوں کا، ہماری عقیدتوں کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ حقدار کون سی ذات ہے۔ آئیں ذرا اگر احسانات کی بات کریں، احسانات ہم پہ والدین کے بھی ہیں، احسانات ہم پہ بھائیوں کے بھی ہیں، احسانات ہم پہ دوستوں کے بھی ہیں، احسانات ہم پہ ہمارے اساتذہ کے بھی ہیں، لیکن یہ احسانات عارضی ہیں، یہ احسانات دنیاوی ہیں۔ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے احسان گننا شروع کر دیں خدا کی قسم ختم بھی نہیں ہوتے، جنہوں نے فقط احسانات نہیں فرمائے بلکہ سراپا احسان بن کے تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے سراپا احسان بن کے تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق میں رب نے مومنین پہ احسان فرمایا، مولا احسان بڑے فرمائے ہیں، یہ زمین بنائی احسان فرمایا، مولا تو نے یہ کائنات کو بنایا، چند پرند، یہ مولا یہ نباتات حیوانات، یہ حجر یہ شجر، ساری کائنات کو سجایا، مولا تو نے ہم پہ احسانات فرمائے ہیں لیکن احسان بتلایا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں
سنو یہ زمین بنائی ہے احسان کیا ہے، آسمان بنایا ہے احسان کیا ہے، تمہیں بنایا ہے احسان کیا ہے، زبان دی ہے احسان کیا ہے، لیکن احسان جتلایا نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جن دے واسطے سارے احسان کیتے نو او ذات دے دیتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، ہے بدن میں جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس واسطے یہ سارے احسان ملے ہیں، جو خود سراپہ احسان ہستی بن کے تشریف لائی ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور تشریف لائے، اگر قبل از اسلام آپ کی بعثت سے قبل عرب کے حالات کو دیکھا جائے، دنیا کے حالات کو دیکھا جائے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سگے بیٹے اپنی ماں کو بازاروں میں بیچ آتے تھے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کے ماتھے پہ جناب بل پڑ جاتے، بیٹی کو ماتھے کی کالک سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیت اللہ شریف میں 360 بت تھے، کوئی جناب لکڑی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جناب سورج کو خدا بنائے ہوئے ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے، کوئی جناب آگ کی پرستش کرتا ہے۔ پھر آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، رب کا احسان عظیم ہم پہ نازل ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، فرمایا یہ جو تم کنکریوں کی پوجا کرتے، پتھروں کی پوجا کرتے ہو، آؤ دیکھو یہ پتھر بھی مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا تم اس چاند کی پوجا کرتے ہو، یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اشارہ کیا، چاند جڑ جاتا ہے۔ فرمایا اس چاند تو خدا بنائے ہوئے ہو، یہ چاند تو مجھ محمد کی انگلی کے اشارے پہ چلتا ہے۔ فرمایا تم سورج کو خدا بنائے ہوئے ہو، میرے آقا سورج کو حکم دیتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا اس لکڑی کو پوجا کرتے ہو، اس درخت کو خدا سمجھتے ہو، میں نہیں کہتا۔ ایک یہودی آیا نا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کی نبوت کی دلیل چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا دلیل مانگنا چاہتے ہو؟ کہا جی وہ جو درخت کھڑا ہے نا، اس درخت کو آپ حکم فرمائیں، تسی حکم کرو درخت چل کے دوڑے کو لاوے، میں دوڑوں نبی مان لے سا۔ میرے آقا نے فرمایا جلیا بھی کوئی گل ہے؟ فرمایا میں نہیں کہندا، حضور نے فرمایا میں نہیں یہ کہتا، جا کے درخت سے جا کے کہہ تجھے محمد بلا رہے ہیں۔ اچھا وہ بندہ یہودی سی، پھر ایمان بھی ہونا تو سی، درخت کو گیا جا کے پتہ کی کہندا، انہیں اے نہیں کہ تینوں محمد بلا رہے ہیں، انہوں پتہ سی درخت بھی محمد جانتا ہے، ہاں پتہ ہے یہ درخت بھی مصطفیٰ کے نام کو جانتے ہیں۔ اور گیا اور درخت جا کے کہندا اے درختہ سن تینوں او بلا رہے ہیں، ہاں نام نہیں لیا، کہا اے درختہ تینوں او کالی کملی والے بلا رہے نہیں، او سیاہ زلفاں والے بلا رہے نہیں، او بدوہا دے مکھڑے والے تینوں بلا رہے نہیں، نا نہیں لیا۔ درخت نے کہا اچھا کون بلا رہے ہیں؟ کہا وہ جو کھڑے ہیں، خدا کی قسم درخت بے زبان ہے، اس میں جان نہیں، زبان نہیں ہے۔ یہ ایک درخت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل انسانوں والی زبان نہ سمجھتا ہے نہ بولتا ہے، لیکن جب درخت سے اس یہودی نے کہا اے درختہ تینوں او بلا رہے نہیں، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں گر پڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا تسی اے درختہ نہیں پوجا کرتے ہو، اے درخت بھی مجھ محمد کے قدموں میں گرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ماں کو لونڈی سمجھتے ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ ماں وہ نہیں ہے جس کو بازاروں میں بیچا جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ اور لوگوں سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ ماں تو وہ ہے جس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھ دی ہے۔ اور بات کو بھی حضور نے مقام دیا ہے۔ آج ماں کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، ماشاءاللہ نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، بڑے منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن باپ کے فضائل کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، باپ کی شان کوئی نہیں بیان کرتا۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں بھی گھر میں ہوتا ہوں، آپ بھی گھر میں ہوتے ہیں، والدہ صاحبہ بھی گھر کی 4 دیواری میں ہوتی ہیں، ایک بزرگ ہوتے ہیں جو سارا دن صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں نہیں پتا کہ باپ کیسے روزی کما کے لاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے جناب سفید داڑیوں والے بابا جی، میں رمضان شریف میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا حضرت صاحب ایک سفید داڑھی والے بابا جی بڑے نحیف کمزور اور نیم کو بیچ رہے تھے۔ اسی بھی مولوی جناب
میں کہا بابا جی کی کر رہے ہو؟ رمضان ہے تسی دن کو ویچ رہے ہو، سان تو روزہ ہے۔ بابا جی نے کہا پتر پتہ مینوں بھی ہے روزہ ہے، لیکن میرے گھر وچ بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ یہ باپ ہوتا ہے حضرت۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، فرمایا جس کا باپ راضی ہو گیا اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر باپ ناراض ہو گیا سن لو پھر رب بھی تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیٹی کو بیٹی کا مقام حضور نے دیا۔ فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کی پرورش کی، اس کی شادی کی، فرمایا اس کی تربیت کی۔ میرے آقا نے یوں فرمایا، فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ بندہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اس طرح۔ حضرت صاحب جانتے ہیں لوگ آتے ہوں گے ان کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، جی حضرت دعا کرو جی پتر عین پر دی نہیں ہے۔ آج لوگ بیٹیوں کے لیے جناب دعائیں کر رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے لوگ بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یارو یہ بیٹی کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ پھر دوستو سب تو زیادہ احسانات ساڑھے دیکھیں دے ہاں جی، جنہ دے صدقے سانو رب دی پہچان ملی، ماں نو ماں دا مقام ملا، باپ نو باپ دی پہچان ملی، بیٹی نو بیٹی دی فضیلت ملی۔ یہ ساری کائنات مرہون منت ہے آمنہ کے لال۔ تو سب سے زیادہ احسانات کس ذات کے ہم پہ ہیں؟ توجہ فرمائیں، کس ذات کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دسو حضور نال محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ حضور دے نال اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دوسری میں نے عرض کیا، دوسری وجہ جس وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو مشکل وقت میں کام آئے گا، تھانے کچہری میں کام آئے گا، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، کونسلر صاحب جس کے قریب ہوتے ہیں یاریاں لگاتے ہیں۔ میں کہا یارو یہ تو دنیا کی کچہری ہے جس میں آج نہیں تو کل آپ چھوٹ جاؤ گے، لیکن خدا کی قسم قیامت والے دن بھی ایک کچہری لگنی ہے، اس میں کسی نے کام نہیں آنا۔ وہاں تو اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب چھوڑ جائیں گے، بھائی بہن ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے۔ ایون کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ زبان پہ مہریں لگا دی جائیں گی، یہ ہاتھ بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج جناب اسی دو نمبری کرنے ہیں، اپنے پیٹ دی خاطر کرنے ہیں، ہاں جی سکون دی خاطر کرنے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ آپ کے عذاب ہی آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت کسی نے کام نہیں آنا، ہاں ایک ہستی کام آنی ہے جو اس وقت بھی سر سجدے میں رکھے ہوں گے اور یہی پکار ہوں گے یا ربی حب لی امتی۔ ہاں جی اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا نا جنہ دا پھر حضور دے نال جناب مضبوط ہوئے نا تعلق، ہاں جی اور ڈر دے نہیں قیامت ہوگی۔ اللہ لوگ ڈران دے مجھے قیامت ایسے ہوگی ایسے ہوگی، اے ہوگا فلاں ہوگا۔ اللہ حضرت ماندے نو جلے ہو حضور نال محبت کر کے دیکھو، ذرا تعلق مضبوط کر کے دیکھو۔ فرمایا کہ رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ربی سلیم ہے صدائے محمد۔ اگر حضور نال پھر لا لئیے پھر ڈرنا کیوں؟ اللہ حضرت ماندے جو میں پل تو گزراں گا نا میں ڈراں گا نہیں۔ یہ مولوی کہتے ہیں پل جناب وہ پل صراط یہ بال سے زیادہ بریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اللہ حضرت ماندے انہاں واسطے ہوگا جڑے حضور دے غدار نو جڑے مصطفیٰ تے محبت دنیا تے بھی کرتے نو آخرت وچ بھی مصطفیٰ انہاں نو کدی نہیں چھڈن گے۔ اس لیے فرمایا رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ربی سلم ہے صدائے محمد۔ تو مشکل وقت میں بھی ایک ہی ذات نے کام آنا ہے، ایک ہی ہستی نے کام آنا ہے، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے۔ دوستو پھر حضور نال محبت کرنی چاہیے۔ تیسری وجہ جو میں نے بتائی وہ یہ تھی کہ ہم اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ سونا بڑا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی اور دل دے بیٹھا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، نہیں جی وہ میری محبوبہ ہے۔ میں کہا جلے محبوب بنانا ہے تو مصطفیٰ نو بنا، جندے ورگا ہے ہی کوئی نہیں کائنات ہے، ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں ایک بار حضور آ رہے سن، سرخ لباس پہنے ہوئے سن، کالیاں سیاہ زلفاں، فرماتے کہ ما رأیت من ذی لمت فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لوگوں سنو جو میں حضور نو ویکھا نا ایڈا سونا تو میں کائنات ویکھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور تو واقعی حسین و جمیل کوئی نہیں ویکھا۔ اور اگلی گل سنو ذرا بڑی محبت والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مسکراندے سن نا وَإِذَا ضَحِكَ، جب حضور مسکراتے تھے تو یہ جو دو سامنے والے جو دانت نے سنایا
ان کے درمیان سے نور نکلتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَوْ بِالْجُدُورِ میں کہ جدو حضور مسکران دے سن حضور دے مسکران نال دیواراں بھی روشن ہو جاندیاں سن. اور کسی نے پوچھا نا حضرت علی سے, علی تم نے بھی تو حضور کو دیکھا ہے, علی بتاؤ حضور کیسے تھے, آپ کا حسن کیسا تھا, ذرا بتاؤ حضور کے حسن کو بیان کرو. حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سنو, جن نے ایک باری حضور کو دیکھ لیا نا, فرمایا کہ جو حضور کو دیکھ لیتا نا وَيَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا بَعْدَ اور جڑا حضور کو ایک باری دیکھ لیتا وہ ایک کہن کے مجبور ہو جاندہ ایڈا سونا نہ کوئی پہلے دیکھے نہ کوئی بعد وچ دیکھا. آج مولویاں نے نا ہاضمہ خراب ہو جاندہ ہے, کہندے نبی ساڈے ورگا. آزم چشتی فرماندے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. ہاں جنہ ویکھے اس پوچھو نہ کولو, فرمایا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. جنہوں ویکھ کے چن شرماوے تو ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جو مکھ تو نکاب ہٹاوے جے سونا سیر نو جاوے اور سارا گلشن سیس نواوے, جو ہاتھ پھلا وچ رکھے ہاتھ پھلا نال ود جاوے. توبہ توبہ حسن نبی دا تے جھال جھلی نہ جاوے, تے بجلی گردی لشک نہ مارے ماتا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے, اور عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے, خلق تیرے نے مولی دنیا تو کوئی ورلہ ہی جان بچاوے. اوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو گدرے نظر نہ آوے. اسی دیکھیا نہیں ہے, ہاں جی جنہاں دیکھا ہے گوڑے دے تاجدار کو پوچھو. ہاں جنہوں نے دیکھا ہے کہتے مکھ چند بدر شاہ شانی, مت چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. مخمور کی ہیں مت بریاں اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کہ جان جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بریاں. میں کہا تسی دیکھیا نہیں ہے, جنہ دیکھیا انہوں کو پوچھو. حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تو نے بڑے بڑے سونے دیکھے, بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے شہزادے دیکھے ہیں, یوسف کو بھی دیکھا ہے, مصر کے حسین یوسف کو بھی. اے جبرائیل بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے, کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربها. اب دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے, علماء بیٹھے ہیں. عربی میں لفظ آتا ہے رأیتو یا نظرتو, لیکن جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها. یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے دیکھا ہے, فرمایا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربها, حضور میں زمین مشرق تو لے تے مغرب تک کھنگالا ہے. اور حضور میں دس میرے یہ کوئی دیکھے, فرمایا حضور دیکھیا نہیں ہے, ساری زمین نو کھنگالا. فلم ارا رجلا افضل من محمد, حضور داڑے تو وقت حسین تے میں کوئی دیکھا ہی نہیں. اور کسی شاعر نے حضرت جبریل امین کی اس بات کو اپنے شاعری میں یوں ترجمانی کی, ماتے ہیں کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے دیکھے ہیں لاکھوں جہاں, بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم. روح الامین عرض کرنے لگے اے ماہ امم مجھے تیری قسم آفاق ہا گردیدم میرے خوبا ورزیدم بسیار خوبا دیدم, ولیکن تو چیزیں دیگری آقا ہاں ہاں پھرا زمانے کی چاروں جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا, حسین دیکھے جمیل دیکھے, بس ایک تجھ سا حسین تجھی کو دیکھا. تو پھر حضور تو بات کے